دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ، دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں، بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے۔ یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ نقصان ہے مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو۔ یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے۔ وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے مگر وہ بھی بتانی ہے۔ وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی ہے، مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں۔ اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا، لیکن یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں،
آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے, بلکہ شاید سارے ہی ہم ایسے ہیں, میں بھی اس پہ شامل ہوں گا, جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے. 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا, اس کو وہ بھی یاد ہے. 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے. بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے. یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا, ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا, حضرت کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, بس اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی, اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں, الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے. حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دیں. اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی, لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 2004 والا حج یاد ہے, آپ کو پچھلے 10 سال پرانے عمرے یاد ہیں, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آج صبح آپ نے موبائل میں کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے. یعنی 15 سال پرانی نیکی یاد ہے, گناہ یاد نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ,